بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکانومکس کی 7ویں کڑی پڑھنے جا رہے ہیں جو یہ ہے میجر ریزنز فار پاورٹی ان انڈیا۔ ہندوستان میں غربت کی بڑی وجوہات۔ دیر آر مینی ریزنز فار پاورٹی ان انڈیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ون ہسٹوریکل ریزن از دا لو لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ انڈر دا برٹش colonial administration. The policies of the colonial government ruined traditional handicrafts and discouraged development of industries like textile. مطلب ایک تاریخی وجہ برطانوی نو آبادیات کی انتظامیہ کے تحت معاشی ترقی کی کم سطح ہے۔ نو آبادیاتی حکومت کی پالیسیوں نے روایتی دستکاری کو برباد کر دیا اور ٹیکسٹائلز جیسی صنعتوں کی حوصلہ شکنی کی۔ ٹیکسٹائلز مینز کپڑے وغیرہ۔ پارٹ نمبر 2، with the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agricultural sector, but the effects were limited to some parts of India. آب پاشی اور گرین ریولوشن جیسے سبز انقلاب کے پھیلاؤ کے ساتھ زرعی شعبے میں روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے، لیکن اس کے اثرات ہندوستان کے کچھ حصوں میں محدود تھے۔ تیسرا پوائنٹ، another reason of highly poverty rate has been the huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other resources. شرح غربت کی ایک اور وجہ آمدنی کی بڑی عدم مساوات رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ لینڈ اور دیگر وسائل اور غیر مساوی تقسیم۔ دیکھیے یہاں پہ مین چیز ہے کہ شرح غربت کی وجہ آمدنی کی بڑی عدم مساوات رہی ہے۔ مساوات یہاں پہ بولیں گے ان ایکویلٹی، اور اس میں سب سے مین چیز کیا ہے کہ لینڈ اور دیگر وسائل کا جب ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ان میں غیر مساوی، کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم، برابر سے نہیں دیا گیا۔ تو چوتھا جو پوائنٹ ہے، there has been a rapid increase in population which leads to low growth rate of per capita income. Thus high growth of population in India leads to poverty. آبادی میں تیزی سے اضافہ جس کی وجہ سے فی کس آمدنی میں کم شرح نمودار ہوئی ہے، اس طرح ہندوستان میں آبادی کی اعلیٰ نمو غربت کا باعث ہے۔ گروتھ آف پاپولیشن جو ہے وہ بھی پاورٹی کا ایک ریزن ہے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے، دیٹ از انڈر یوٹیلائزڈ ریسورسز ان انڈیا لیڈز ٹو پاورٹی۔ ہندوستان میں زیر استعمال وسائل غربت کا باعث ہے۔ بہت سارے وسائل ایسے ہیں جن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے، تو اس سے بھی یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی غربت کے وسائل ہیں۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے، دیر از اے لیک آف ویل ڈیولپڈ انفراسٹرکچر سچ ایز ٹرانسپورٹیشن، بینکنگ، وائر ہاؤسنگ، روڈز، واٹر پاور، ہیلتھ اینڈ ہائیلی ڈیفیشینٹ وچ لیڈز ٹو پاورٹی۔ ٹرانسپورٹ، روڈ، پانی، پاور، ہیلتھ، صحت جیسے یا اعلیٰ ترقی یافتہ انفراسٹرکچر کی کمی جس کی وجہ بھی غربت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لیک کرتی ہیں، کہ انفراسٹرکچر کی کمی ہونا جس کی وجہ سے روڈز نہیں ہے، واٹر نہیں ہے، پاور نہیں ہے، بینکنگ سسٹم نہیں ہے، وائر ہاؤسنگ وغیرہ سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے، ہیلتھ کا نہیں ہے، تو یہ بھی اس کے بہت سارے کیا ہیں، کازز ہیں، یہ بھی ریزنز ہیں۔ ساتواں جو پارٹ ہے، مینی سوشو کلچرل اینڈ اکنامک فیکٹرز آلسو ریسپانسبل فار پاورٹی ان انڈیا۔ بہت سے معاشرتی، ثقافتی اور معاشی عوامل ہندوستان میں غربت کے ذمہ دار ہیں۔ ثقافتی
کلچرل جو ہم بولیں گے، اکانومک کنڈیشن، اکانومک فیکٹر جو ہیں وہ بھی ریسپانسیبل ہیں، سماجی اور ثقافتی۔ 8واں جو پوائنٹ ہے دیٹ از دا ہائی لیول آف انڈیپینڈنس is both the cause and effect of poverty. Independence، قرضہ جو ہے، قرض کی اعلیٰ سطح غربت کا سبب اور اثر ہے۔ تو یہ جو قرض ہے اس کی جو اعلیٰ سطح ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اس کی بھی جو سطح ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ایک کامن مین اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی اس کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ خدا حافظ۔